السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں لالچ کے بارے میں۔ یہ بہت ہی بری خصلت اور نہایت خراب عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو رزق و نعمت اور مال و دولت یا جاہ و مرتبہ ملا ہے اس پر راضی ہو کر قناعت کر لینا چاہیے۔ دوسروں کی دولتوں اور نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خود بھی اس کو حاصل کرنے کے پھر میں پریشان حال رہنا اور غلط و صحیح ہر قسم کی تدبیروں میں دن رات لگے رہنا، یہ جذبہ حرص و لالچ کہلاتا ہے۔ اور حرص و طمع در حقیقت انسان کی ایک پیدائشی خصلت ہے۔ لالچ کسے کہتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کی بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو رزق، جو مال و جو دولت، یہ جاہ و جلال جو بھی چیز ملی ہے اس پر انسان کو قناعت کر لینا چاہیے، اس پر انسان کو راضی ہو جانا چاہیے۔ اب اگر دوسرے کے پاس زیادہ دولت ہے تو ان کی دولت کو دیکھ کر اب لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، میں بھی دولت حاصل کروں گا، اور پھر زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے چکر میں غلط اور صحیح ہر قسم کی تدبیروں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جذبہ حرص کہتے ہیں، لالچ کہتا ہے اسی کو۔ اور یہ انسان کے اندر یہ جو بیماری ہے یہ پیدائشی بیماری ہے۔ یہ چیز بچے میں بھی پائی جاتی ہے، جوان بوڑھے ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی کے پاس 2 میدان بھر کر سونا ہو جائے تو پھر وہ ایک تیسرے میدان کو طلب کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ٹھیک ہے، حدیث میں کیا بات آئی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 2 میدان بھر کر اگر سونا رہے تو پھر وہ کیا سوچے گا کہ میرے پاس تیسرا میدان بھی بھرا ہوا سونا رہے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تیسرا میدان بھرا ہوا سونے حاصل کرنے کے بھی چکر میں وہ لگا رہے گا۔ اور کیا کہا گیا ہے کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اگر اسے پوری دنیا کی دولت مل جائے اس کے بعد بھی انسان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، پھر وہ سوچے گا کہ مجھے اور تھوڑی دولت چاہیے۔ اور جو شخص اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ اس چیز سے، لالچ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اب جو توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک امید، دوسری مال کی محبت۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیز جوان، کیا کیا؟ ایک امید، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے مال کی محبت۔ مال کی محبت پھر بھی جوان ہی رہتی ہے، مال کی محبت کم نہیں ہوتی۔ اس لیے دیکھا جائے تو جس طرح لوگ جوانی پہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتے ہیں۔ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی نہیں چکتا، بلکہ سچ پوچھیے تو حرص و طمع اور لالچ در حقیقت ہزاروں گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو لالچ چیز ہے یہ صرف کوئی چیز میں خاص نہیں ہے، کھانے کی چیز میں بھی ہے، کپڑے کی چیز میں بھی ہے، دکان، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، ساری چیزوں میں ہے کہ اس کو اتنی عزت ملی ہے، اب میں بھی عزت حاصل کروں گا، ہے نا۔ اور پھر اس کا لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان طرح طرح کی بداخلاقیوں، یعنی اگر لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جائے تو اگر اسے اچھے طریقے سے وہ چیز نہیں ملتی ہے تو پھر وہ برا طریقہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر برا طریقہ جو اپنایا گویا کہ وہ گناہ کیا۔ کچھ لوگ لالچ میں پڑ کے دولت حاصل کرنے کے چکر میں یا شہرت یا کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے چکر میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کل ملا کے دیکھی جائے تو لالچ بھی ایک قسم کی بہت ہی بڑا گناہ ہے جو کہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ کبھی کسی انسان کے اندر
اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر لالچ ہو۔ اگر کسی کے اندر لالچ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جس کے اندر لالچ ہے اس بیماریوں سے محفوظ عطا فرمائیں۔ اب اگر کسی کے اندر لالچ ہے، اب اس کا علاج کیسے کریں گے؟ علاج یہ ہے، اس قلبی مرض کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر خدا کا شکر بجا لائے، اور اس عقیدے پر جم جائے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت فرشتے خدا کے حکم سے انسان کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، علاج کیا ہے اس مرض کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دولت دیا ہے اس پر قناعت کرے، صبر کرے، اس پر راضی ہو جائے اور خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ مجھے جتنی دولت ملی ہے، جتنی عزت ملی ہے، یہ کیا کم ہے؟ یا اللہ تمہارا شکر ہے کہ مجھے اتنی دولت، اتنی عزت ملی ہے۔ یہ دل میں سوچے اور زبان سے بھی ظاہر کرے، اور اپنے دل میں یہ سوچے، اپنا عقیدہ اس بات پر جمائے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اس ٹائم اللہ کے حکم سے فرشتے آ کر 4 چیزیں لکھ دیا ہے۔ 4 چیزیں کیا کیا ہے؟ ایک انسان کی عمر، یعنی وہ کتنا دن، کتنا سال، کتنا گھنٹہ، کتنا منٹ دنیا میں رہیں گے۔ دوسری چیز ہے انسان کی روزی، وہ دنیا میں کتنی دولت کمائیں گے، کتنی روزی کھائیں گے، کتنے کس کو دیں گے، کہاں سے کیسے ملے گا، یہ باتیں لکھ دیا ہے۔ تیسری چیز ہے انسان کی نیک نصیبی، یعنی خوش نصیبی، اور چوتھی چیز ہے انسان کی بد نصیبی، کہ انسان کی جو بد نصیب ہے اس چیز کے بارے میں۔ جب یہ بات سوچیں گے تو انشاءاللہ لالچ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہی انسان کا نوشتہ تقدیر ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کے تقدیر کہتے ہیں۔ لاکھ سر مارو مگر وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ خدا کی رضا اور اس کی اطاعت، اس کی عطا پر راضی ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دو کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا، اور جو میرے تقدیر میں ہوگا وہ آئندہ ملے گا۔ اور اگر کچھ کمی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہو اور نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے نفس کی لگام کھینچ لو۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میری تقدیر میں تھی وہ تو مجھے مل چکی ہے، یا پھر جو میرے تقدیر میں ہے وہ مجھے آئندہ بھی ملے گی وہ چیزیں۔ لیکن اگر لالچ کریں گے تو لالچ کرنے سے اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لالچ کی بنا پر اسے کوئی چیز مل جائے؟ ہرگز نہیں۔ جو تقدیر میں فرشتوں نے لکھ دیا ہے اللہ کے حکم سے، اتنی چیزیں مل کے رہے گی، اس سے نہ ہی کوئی چیز کم اور نہ ہی کوئی چیز زیادہ ملے گی۔ یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر راضی ہو جائے، اور لالچ کے قلعے کو ڈھا دینا چاہیے کہ میری تقدیر میں اتنی دولت تھی، یہ مجھے ملی ہے۔ اور اگر کبھی کبھی اگر نفس پھر بھی دل اگر ادھر ادھر بھٹکے، اگر ادھر ادھر لپکے لالچ کے بارے میں، تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ سب باتوں کو سوچ سوچ کر نفس کے لگام کو کھینچنا چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ لالچ کی بیماری دور ہوتی جائے گی، اور پھر قناعت کا نور چمک اٹھے گا اور اندھیرے کا بادل چھٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لالچ کی بیماری انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے انسان کے لالچ ختم کرنے کے بارے میں کہ انسان جب اپنے سے زیادہ مالدار کو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے تب اس کے دل میں لالچ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاج کیسے کرنا ہے؟ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے جو ان سے غریب ہے۔ جیسے اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، ان کو دیکھے جس کے پاس 50,000 ہے یا 10,000 روپے ہے۔ اگر آپ کے پاس کار ہے، آپ ٹرک والے کو یا جو ایئرپلین میں سفر کرتا ان کو مت دیکھیے، بلکہ ان کو دیکھیں جس کے پاس بائک بھی نہیں ہے بلکہ سائیکل ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کیے کہ اللہ میرے پاس تو فلاں چیز ہے اور ان کے پاس تو یہ بھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ لالچ کی جو بیماری ہے یہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی، اور کبھی آپ کے دل میں لالچ پیدا پھر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے تو پھر آپ کے دل میں لالچ ہونا پھر شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ بیماری کو دور کرنا بہت ہی ضروری ہے، نہیں تو یہ بیماری انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر یہ بیماری انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو لالچ جیسی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔